بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تاریخ امت مسلمہ، مولانا محمد اسماعیل ریحان، استاذ تاریخ اسلام جامعۃ الرشید۔ قسط نمبر 23، حوصلے اور اطاعت کا ایک شدید امتحان۔ ابھی صلح نامے پر دستخط نہیں ہوئے تھے کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا جو مسلمانوں کی ہمت، حوصلے اور اطاعت رسول کا سخت ترین امتحان تھا۔ ہوا یہ کہ قریش کے سفیر سہیل بن عمر کے نوجوان بیٹے ابو جندل نے مکہ میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ انہیں اس کی پاداش میں زنجیروں میں جکڑ کر رکھا گیا تھا، مگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کے قریب تشریف آوری کا سن کر کسی طرح بھاگ نکلے، اور اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے کہ پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ سہیل بن عمر نے دیکھا تو کہا کہ معاہدے کے مطابق اسے واپس کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی صلح نامے پر دستخط نہیں ہوئے، مگر سہیل نے بیٹے کی واپسی پر اصرار کیا۔ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس جانے کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا تو بے چین ہو کر بولے، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ پھر کیوں ہم اپنے دین کے معاملے میں سر نیچا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، اللہ میرا مددگار ہے۔ وہ بولے، کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مگر میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال کریں گے؟ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل رضی اللہ عنہ کو تسلی دے کر رخصت کیا۔ صلح نامے پر دستخط ہو گئے۔ آپ نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ اپنے جانوروں کو قربان کریں اور سر منڈوا کر احرام کھول دیں۔ 29 ذو الحجہ کو آپ مدینہ واپس پہنچ گئے۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ کی کاروائیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ واپس تشریف لائے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ مکہ سے ایک مسلمان ابو بصیر رضی اللہ عنہ کفار کی قید سے فرار ہو کر آپ کی خدمت میں آ گئے۔ قریش نے 2 سفیر بھیج کر معاہدے کے مطابق ان کی واپسی کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس بھیج دیا۔ وہ آپ کے فرمان کے مطابق قریش کے سفیروں کے ساتھ چل پڑے، مگر راستے میں موقع پا کر ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور بھاگ کر پھر حضور کی خدمت میں آ گئے اور عرض کیا، آپ نے تو معاہدے کے مطابق مجھے ان کے ساتھ بھیج کر اپنی ذمہ داری ادا فرما دی، پھر اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا رہنا اب بھی معاہدے کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا۔ لہٰذا آپ نے فرمایا، اگر اس ابو بصیر کے ساتھ اور لوگ ہوتے تو یہ جنگ کی آگ بھڑکا دیتا۔ وہ سمجھ گئے کہ ان کا یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں، اور اگر قریش کی طرف سے انہیں گرفتار کرنے کا کوئی دوسرا وفد آیا تو انہیں واپس مکہ بھیج دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ فی الفور مدینہ سے نکل گئے اور سمندر کے کنارے سیف البحر کے مقام پر قریش کے قافلے کی راہ میں الگ تھلگ رہنے لگے۔ کچھ دنوں بعد ابو جندل رضی اللہ عنہ بھی مکہ سے فرار ہو کر ان کے پاس آ گئے۔ رفتہ رفتہ قریش کے مظالم سے تنگ آنے والے درجنوں نوجوان بھاگ بھاگ کر یہیں جمع ہو گئے اور ان کی تعداد 70 تک پہنچ گئی۔ یہ نوجوان ایک آزاد قوت بن کر قریش کے ہر آتے جاتے تجارتی کارواں پر چھاپے مارنے لگے۔ ان کے حملے اس تسلسل سے ہو رہے تھے کہ قریش کی شام کی تجارت جو پہلے ہی کمزور تھی تقریباً بند ہو گئی۔ آخرکار قریش نے تنگ آ کر خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ صلح نامے سے وہ شق حذف کر دی جائے جس کے تحت مکہ سے آپ کے پاس آنے والوں کو واپسی کرنا ضروری ہے۔ اب جو بھی آپ کے پاس آئے گا وہ مامون سمجھا جائے گا۔ اس طرح ابو جندل رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کو جو ساحل پر مورچہ بنائے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کا موقع مل گیا۔ البتہ ابو بصیر رضی اللہ عنہ اس سے پہلے وفات پا گئے۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ کی مہمات پر دکتور اکرم ضیاء العمری کا محققانہ تبصرہ۔ ابو بصیر کی یہ مہم اسلامی تاریخ کا ایک منفرد تجربہ تھی جس نے حالات پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ عصر حاضر کے نامور محقق جناب دکتور اکرم ضیاء العمری اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے ایمان کی خاطر بے انتہا تکالیف سہی، لیکن انہوں نے انتہائی استقامت، خلوص نیت اور اولو العزمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جد و جہد اس وقت تک جاری رکھی جب تک مشرکین کا سر نیچا نہیں کر دیا۔ وہ مسلمانوں سے اس سخت شرط کو ہٹانے کا ذریعہ بن گئے جو مشرکین نے صلح حدیبیہ میں ان پر عائد کی تھی۔ یہ واقعہ ایمان سے وابستگی اور ان کے لیے جد و جہد کی ایک روشن مثال ہے۔ اس واقعے سے یہ اصول بھی اخذ ہوتا ہے کہ کبھی فرد واحد وہ کام کر جاتا ہے جو پورا معاشرہ نہیں کر پاتا۔
ابو بصیر رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا نے مشرکین کو ایسے وقت میں زک پہنچائی جب اسلامی مملکت ایسا کرنے سے قاصر تھی، کیونکہ مسلمان مشرکین سے صلح اور امن کی شرائط طے کر چکے تھے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا چاہے بظاہر ہی صحیح مگر ریاست مدینہ کی عملداری سے باہر تھے، تاہم انہوں نے اور ان کے ساتھ مکہ کے مظلوم مسلمان ساتھیوں نے یہ تمام کارروائیاں محض ایسے اجتہاد سے نہیں کی تھیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا شامل نہ ہو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو شروع ہی میں ابو بصیر کو قریشی قافلوں پر حملہ کرنے سے منع کر دیتے یا مکہ واپس جانے کا حکم دے دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، جو کہ آپ کی رضامندی کی علامت تھی۔ حضرت ابو بصیر اور ان کے رفقا نے جو کیا وہ یقیناً عقل مندی تھی۔ انہوں نے مکہ میں رہ کر مظالم برداشت کرتے رہنا بھی گوارا نہیں کیا اور نہ ہی یہ گوارا کیا کہ انہیں ان کے دین سے ہٹانے کی کوشش کی جائے۔ انہوں نے ایک ایسی تدبیر اختیار کی جس سے نہ صرف انہیں اہل مکہ کے ظلم و ستم سے نجات مل گئی بلکہ ان کی کارروائیاں سے مملکت مدینہ کو بھی مدد ملی۔ ان کارروائیوں کا ایک نفع یہ بھی سامنے آیا کہ صلح کے دور میں بھی قریش کو اپنے تحفظ کا خدشہ لگا رہا۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے طرز عمل کی بالواسطہ حوصلہ افزائی کی، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا اگر ابو بصیر کے ساتھ اور لوگ بھی ہوتے تو یہ جنگ کی آگ بھڑکا دیتا۔ صلح کے اثرات۔ صلح حدیبیہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارمان پورا ہو گیا جس کا اظہار آپ نے حدیبیہ پر پڑاؤ ڈالتے وقت ان الفاظ میں کیا تھا: قریش پر افسوس ہے، انہیں جنگوں نے نگل لیا۔ ان کا کیا بگڑ جائے گا اگر وہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں اور باقی عربوں کو ان کے حال پر؟ پھر اگر دوسرے عرب قبائل مجھ پر غالب آ جائیں تو قریش کا مقصد خود بخود پورا ہو جائے، اور اگر اللہ نے مجھے غالب کر دیا تو قریش جوق در جوق اسلام میں داخل ہو جائیں۔ خالد بن ولید اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مشرف باسلام ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توقعات پوری ہونے کے آثار بہت جلد ظاہر ہوئے۔ خود قریش کے بڑے بڑے شریف اور باصلاحیت لوگوں کے دلوں میں اسلام گھر کرنے لگا۔ جب قریش نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خود درخواست کر کے صلح نامے سے مکہ کے نئے مسلمانوں کو مدینہ منورہ سے جبراً واپس بھیجنے کی شرط منسوخ کرائی تو اس کے کچھ ہی دنوں بعد قریش کے 3 معزز اور قابل جوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک خالد بن ولید تھے جن سے بڑا شہ سوار اور مرد میدان مکہ میں کوئی نہیں تھا۔ دوسرے عمر بن العاص تھے جن کی دانائی اور ذہانت سے سب واقف تھے۔ تیسرے عثمان بن طلحہ تھے جن کا خاندان خانہ کعبہ کا کلید بردار تھا۔ جب یہ تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا: مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے ہمارے حوالے کر دیے۔ اقدامی جہاد کا آغاز۔ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اور اسلامی سیاست کے ایک اور عظیم مرحلے کی داغ بیل ڈالی اور پہلی بار مدینہ سے باہر منظم فوج کشی کی۔ اب تک کی اکثر جنگیں یا تو دفاعی تھیں جیسے غزوہ احد اور غزوہ خندق، یا ان کی حیثیت دشمن کے علاقوں، قافلوں اور رسد وغیرہ پر چھاپے مارنے کی سی تھی۔ اب تک مسلمانوں نے اپنے علاقے سے نکل کر باقاعدہ کسی اور شہر یا علاقے پر قبضہ نہیں کیا تھا۔ بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ کی جنگوں میں اگرچہ قلعے چھینے گئے تھے مگر یہ سب مدینہ کے اندرونی محاذ تھے۔ ایسی جنگ جس میں فوج کشی کر کے دشمن کے علاقوں پر قبضہ کیا جائے پہلی بار غزوہ خیبر میں ہوئی، جو صلح حدیبیہ کے 2 ماہ بعد محرم سن 7 ہجری میں پیش آیا۔ اسی کو اقدامی جہاد کہا جاتا ہے اور دفاعی جہاد کی طرح یہ بھی جہاد کی ایک اہم قسم ہے۔ خیبر، یہود کی سازشوں کا مرکز۔ خیبر کسی ایک قلعے کا نام نہیں بلکہ یہ مدینہ کے شمال میں 90 میل یعنی 144 کلومیٹر دور یہودیوں کی درجنوں آبادیوں، چھوٹے بڑے 10 قلعوں اور باغات پر مشتمل ایک وسیع و عریض علاقہ تھا۔ قلعوں میں سے 7 ایک دائرے میں تھے اور 3 الگ الگ۔
یہاں کے یہودی زراعت پیشہ اور بڑے خوشحال تھے، وہ لڑنے بھڑنے میں طاق تھے اور ریاست مدینہ کے خلاف نت نئی سازشوں میں مصروف رہتے تھے۔ مدینہ سے جلا وطن ہونے والے بنو نذیر اور بنو قینقاع کے بہت سے فسادی لوگ بھی یہاں آ کر ان سازشوں میں شریک ہو گئے تھے۔ اس طرح خیبر جزیرۃ العرب میں یہودیوں کی طاقت کا سب سے بڑا مرکز بن گیا، جس کے قلعوں میں 20,000 مسلح افراد موجود تھے۔ غزوہ خندق میں اتحادیوں کو مدینہ پر حملے کے لیے ابھارنے والے یہی یہودی تھے۔ بنو نذیر کے سردار حیی بن اخطب کے قتل کے بعد سلام بن ابی الحقیق ابو رافع عبداللہ یہودی کے سربراہ مقرر ہوا، تو اس نے خیبر کو مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا مرکز بنا لیا۔ وہ اسلام کے خلاف زہر اگلتا اور مختلف قبیلوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارتا رہا۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عتیق انصاری رضی اللہ عنہ کو خفیہ مہم پر خیبر بھیجا اور اس سردار کو قتل کروا دیا۔ غزوہ خیبر کی تمہیدات۔ یسیر بن رزام کا قتل۔ اب یسیر بن رزام خیبر کا سردار بنا اور وہ بھی سلام بن ابی الحقیق کی طرح غطفان کی مدد سے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی تیاری کرنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال 6 ہجری میں عبداللہ بن انیس اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہما کو خیبر بھیج کر یسیر بن رزام کو پیشکش کی کہ وہ مدینہ آ کر صلح کے مذاکرات کر لے، اس کی حکومت تسلیم کر لی جائے گی۔ یسیر بن رزام اس پیشکش میں دلچسپی لے کر کچھ ساتھیوں کے ساتھ مدینہ روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارتی وفد کے افراد بھی اس کے ساتھ تھے، مگر دونوں طرف سے خدشات کی فضا برابر قائم تھی، جس کی وجہ سے راستے ہی میں یسیر بن رزام مارا گیا۔ اس واقعے کے بعد ریاست مدینہ اور خیبر کے مابین تعلقات نہایت کشیدہ ہو گئے۔ غزوہ ذی قرد، ایک کم عمر صحابی کی جرأت اور شجاعت کا تاریخی واقعہ۔ انہی دنوں بنو قارہ کے چھاپہ ماروں نے مدینہ کی چراگاہ غابہ ذی قرد پر حملہ کر کے مویشی لوٹے اور ان کے نگران کو قتل کر دیا۔ یہ سب رات کے آخری حصے میں ہوا۔ ایک کم عمر صحابی سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ اس دن فجر سے قبل تیر کمان لیے گھوڑے پر سوار غابہ کی طرف چلے جا رہے تھے۔ انہیں کسی نے لوٹ مار کی اطلاع دی تو فوراً ایک پہاڑی پر چڑھ کر آواز لگائی، ڈاکہ ڈاکہ۔ یہ اعلان کر کے وہ اکیلے ان لٹیروں کے پیچھے دوڑے۔ ان کی تیز دوڑ ضرب المثل تھی اور نشانہ بازی قابل رشک۔ جلد ہی وہ دشمنوں کے قریب پہنچ کر ان پر تیر برسانے لگے۔ ساتھ ساتھ وہ یہ نعرہ لگا رہے تھے، انا ابن الاکوع الیوم یوم الرضع، میں ہوں ابن اکوع، آج تمہیں چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کا نشانہ بے خطا تھا، جسے لگتا وہ زخمی یا ہلاک ہو کر گر پڑتا۔ پہلے تو لٹیرے یہ سمجھتے رہے کہ تعاقب کرنے والے کئی سارے ہیں، اس لیے وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگتے رہے، مگر بعد میں ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ایک اکیلا لڑکا ہے جو ہمیں پریشان کیے ہوئے ہے۔ اب لٹیروں نے پلٹ کر حملہ کرنے اور انہیں پکڑنے کی کوشش شروع کی، مگر جو ہی کوئی گھوڑا موڑ کر ان کی طرف آتا، یہ کسی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپ کر تیر چلاتے اور اس کے گھوڑے کو زخمی کر دیتے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے واپس بھاگ جاتا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کے تعاقب سے لٹیرے اتنے بدحواس ہوئے کہ لوٹی ہوئی اونٹنیوں کے علاوہ سامان سفر اور زائد ہتھیاروں کا بوجھ بھی پھینک کر بھاگتے چلے گئے۔ سلمہ رضی اللہ عنہ اس پھینکے ہوئے مال پر کوئی نشان لگا کر آگے بڑھتے جا رہے تھے تاکہ پیچھے آنے والے مسلمان اسے مال غنیمت سمجھ کر سنبھال لیں۔ آگے چل کر میدانی علاقہ ختم ہو گیا اور پہاڑی گھاٹیاں شروع ہو گئیں۔ لٹیرے نشیبی راستوں میں تھے اور سلمہ رضی اللہ عنہ بلندی پر بھاگتے ہوئے ان پر بڑے بڑے پتھر لڑکاتے جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد لٹیروں کو ایک اور جماعت مدد کے لیے مل گئی۔ اب ان کی جان میں جان آئی اور انہوں نے اس تنہا مجاہد کو پکڑنے کی کوشش کی۔ سلمہ رضی اللہ عنہ ایک پہاڑی پر چڑھ گئے اور للکار کر کہا، میں ابن اکوع ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت بخشنے والی ذات کی قسم، تم میں سے کوئی بھی مجھے پکڑ نہیں سکتا اور میں جس کو چاہوں پکڑ سکتا ہوں۔ وہ لوگ گھبرا گئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے ان کو باتوں میں لگائے رکھا تاکہ مدینہ سے مسلمانوں کی مدد آ جائے۔ کچھ دیر بعد دور سے صحابہ اکرام کا ایک گھڑ سوار دستہ آتا دکھائی دیا۔ ان کے میدان میں پہنچتے ہی لڑائی شروع ہو گئی۔ لٹیروں کا سردار مارا گیا، باقی بھاگ نکلے۔ حضرت سلمہ کے ایک بار پھر ان کے پیچھے دوڑے اور دیر تک ان کا تعاقب کرتے رہے۔
بھاگنے والے لٹیرے پانی پینے ایک تالاب کے پاس رکے، مگر حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کو آتے دیکھا تو خوف کے مارے پانی پیے بغیر ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان میں سے ایک آدمی ذرا پیچھے رہ گیا۔ حضرت سلمہ بن اکوع نے تعقب کرتے ہوئے ایک پہاڑ کی گھاٹی میں ان کو جا لیا اور تیر چلاتے ہوئے نعرہ لگایا، میں ہوں ابن اکوع، آج دن ہے ذلیل لوگوں کی ہلاکت کا۔ تیر اس کے کاندھے پر سے پار ہو گیا اور وہ تکلیف سے چلاتے ہوئے بولا، ارے تو وہی صبح والا ابن اکوع ہے؟ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہاں اپنی جان کے دشمن، میں وہی صبح والا ابن اکوع ہوں۔ شام ہو چکی تھی، اس لیے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ ڈاکوؤں کے 2 گھوڑے اپنے قبضے میں لیے ہوئے واپس روانہ ہوئے۔ راستے میں دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مزید صحابہ کے ساتھ تشریف لا چکے تھے۔ کافر جو اونٹنیاں، چادریں اور نیزے چھوڑ گئے تھے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے ان کو جمع کر لیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک اونٹنی ذبح کر کے اس کی کلیجی اور کوہان بھون رہے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمائیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر 100 آدمی میرے ساتھ کر دیں تو میں دشمنوں کا تعقب کر کے انہیں ختم کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کم عمر جانثار کی جرت اور ہمت پر اتنے خوش ہوئے کہ ہنس دیے۔ پھر فرمایا، اب مزید تعقب مناسب نہیں، وہ لوگ اپنے قبائل میں پہنچ گئے ہیں۔ رات بھر آرام کر کے صبح کو جب مدینہ منورہ کی طرف واپسی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ اپنی اونٹنی پر بٹھا لیا، جو ان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ امام بخاری کے مطابق یہ مارکہ، جسے غزوہ ذی قرد کہا جاتا ہے، خیبر پر حملے سے 3 دن پہلے لڑا گیا تھا۔ تو دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہاں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔